بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بےحد مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ پیر محمد عبید اللہ آپ سے مخاطب ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ہلکا سا پش کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ یقیناً آپ کا یہ فیصلہ آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ راستے میں ایک شخص ملا جو انتہائی خستہ حالت کے اندر تھا، جسم کے اوپر برائے نام کا لباس تھا، پاؤں کے اندر جوتی نہیں تھی اور انتہائی تفکرات کے آثار اس کے چہرے پر ظاہر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ملے اور وہ شخص کہنے لگا، یا نبی اللہ، آپ کہاں تشریف لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں کوہ طور کی طرف جا رہا ہوں اور رب العزت سے میں ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس بندہ خدا نے کہا، میرا بھی ایک پیغام اللہ تک پہنچا دینا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا پیغام ہے آپ کا؟ تو وہ بندہ خدا کہنے لگا، اے موسیٰ کلیم، اللہ سے کہہ دینا تیرا ایک بندہ ہے، انتہائی خستہ حالت کے اندر ہے، اس کے جسم کے اوپر لباس نہیں ہے، پاؤں کے پہننے کے لیے جوتی نہیں ہے اور کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پینے کے لیے اس کے پاس پانی دستیاب نہیں ہے اور سونے کے لیے رہنے کے لیے چھت نصیب نہیں ہو رہی، کوئی میرے لیے اچھا سا بندوبست کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ضرور اپنے رب العزت سے آپ کا پیغام پہنچا دوں گا اور میرا رب آپ کے اوپر کرم کرے گا، کرم کی بارش کرے گا اور آپ کے حالات سدھر جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا آگے چلے، راستے میں ایک اور شخص ملا جس کے پاس بہت بڑا ریوڑ تھا۔ اس ریوڑ میں اونٹ بھی چر رہے تھے، گائیں بھی تھیں اور بھیڑ بکریاں، خچر گھوڑے سب کچھ تھا۔ یہ شخص آ کر موسیٰ علیہ السلام سے ملا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، آپ کہاں تشریف لے کر جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر رسول حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا، میں کوہ طور کی طرف جا رہا ہوں اور وہاں میں نے اپنے رب اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے موسیٰ کلیم، اللہ کی طرف میرا بھی ایک پیغام لے کر جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، آپ کا پیغام کیا ہے؟ تو وہ بندہ کہنے لگا، اللہ سے کہہ دیجئے کہ ایک آپ کا بندہ ہے، اس کو آپ نے بہت سارا مال دیا ہے کہ یہ مال تھوڑا سا کم کر دیں تاکہ میں آپ کی صحیح طریقے سے عبادت کر سکوں۔ یہ اتنا بڑا ریوڑ ہے، میرے سے میں اس کو سنبھال نہیں سکتا، میں اس کا کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اے رب العزت سے کہنا کہ اسے تھوڑا سا کم کر دیں، میرے مال کے اندر تخفیف کر دیں اور میں اس کو صحیح طریقے سنبھالوں اور پھر اس کی عبادت کے اندر مگن ہو جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، میں رب العزت سے آپ کا یہ پیغام پہنچا دوں گا۔ موسیٰ کلیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران اللہ تعالیٰ سے ہم جب کلام ہوئے تو یہ دونوں باتیں بھول گئے، یہ دونوں اشخاص کا پیغام بھول گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، موسیٰ کلیم، راستے میں کوئی آپ نے عجیب واقعہ دیکھا تھا؟ کوئی لوگ آپ سے ملے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ دو شخص نے پیغام دیا تھا کہ یہ اللہ کو پہنچا دینا ہے اور اس کا حل لے کر آنا ہے۔ تو جو ان کی درخواست ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حضور موسیٰ علیہ السلام نے پہنچا دی کہ ایک شخص کہتا ہے، یا اللہ، مجھے کچھ عنایت کر دیں، مجھے کچھ کھانا دے دیں، مجھے کچھ رہنے کے لیے جگہ دے دیں، کچھ چھت دے دیں، کوئی کپڑوں کا انتظام کر دیں، کھانے کے لیے کوئی اشیاء دے دیں، میں آسودہ حالی کے اندر ہوں۔
تو رب العزت نے کہا جو پہلا شخص آپ کو ملا جس کا یہ مسئلہ تھا اس کے لیے رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے جوتی نہیں ہے اور کپڑے نہیں ہیں، تو اسے کہنا کہ اے میرے بندے تو میرا شکر ادا کر، تو جتنا زیادہ شکر ادا کرتا جائے گا میں رب اللہ تجھے عنایت کرتا جاؤں گا، تیری نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اور دوسرا وہ شخص جس نے کہا کہ اللہ سے درخواست کرنا کہ میرا مال کم ہو جائے، مجھے فرصت ملے، میں اللہ کی عبادت کے اندر مگن ہو جاؤں، تو اس میرے بندے سے کہنا کہ تو شکر کی جو نعمت تیرے پاس ہے، شکر کرنے کی جو عادت ہے، تو ہر وقت کہتا ہے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ میرے اوپر احسان ہے، ان الفاظ کو، ان شکر کے الفاظ کو تھوڑا سا کم کر دے، میں تیری نعمتوں کے اندر کمی لا دوں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، وہ شخص ملا جو آسودہ حالی کے اندر تھا، پریشان تھا، تفکرات اس کے چہرے سے ٹپک رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے رب کا پیغام اس کی طرف پہنچایا، اور رب کا پیغام تھا اے میرے بندے تو شکر گزاری کر، تو اپنے رب کا احسان من اور کہہ کیا صبح شام کہا کر یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں، اور اس کی عبادت کے اندر مگن رہا کر، تیری یہ حالت بدل جائے گی، تیرے برے دن کٹ جائیں گے، تو انشاءاللہ اچھے حالات کے اندر آ جائے گا، نعمتوں کے اندر آ جائے گا، ہر چیز عام تام ہو جائے گی۔ اس شخص نے ایسے کرنا شروع کر دیا۔ پھر راستے میں آگے چلے تو وہ شخص ملا جس کے پاس بہت زیادہ مال تھا، ریوڑ تھا، گائیں، بکریاں اور گھوڑے بہت زیادہ تھے۔ کہا میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ تو موسیٰ کلیم کہنے لگے رب کی طرف سے ہے کہ اگر نعمتوں کے اندر کمی چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو تمہارا ریوڑ کم ہو جائے، مال کم ہو جائے، تم اللہ کی عبادت زیادہ کر سکو، تو رب کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ تمہارے پاس ایک عادت ہے، وہ عادت کیا ہے؟ شکر کرنے کی عادت، اس کے اندر کمی لائے تو آپ کی نعمتیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو وہ کہنے لگا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے اتنا احسان کیا ہے اور جس نے میری اتنی زندگی جس نے مجھے دی ہے، مال دولت دی ہے، اس کا شکر کیسے کم کروں؟ تو وہ آدمی اور زیادہ شکر کرنے لگا اور اس کے مال کے اندر اور ہی اضافہ ہونے لگا۔ دوستو، ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، یہ بہت بڑی عادت ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر سرخرو ہونا چاہتے ہیں، بلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں، دنیا آخرت کے اندر کامران ہونا چاہتے ہیں، تو یہ عادت ضرور اپنائیے کہ اپنے رب کی جو نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا کیجیے۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگ لوگ کہتے ہیں جو کچھ آپ پانا چاہتے ہیں، اس سے پہلے جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کی شکر گزاری کیجیے، یقیناً ایک دن آپ کے پاس وہ بھی آئے گا جس کی آپ تمنا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، میں تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو دوستو، آئیے، اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو عادت اپنا لو شکر گزاری کی۔ ایک بزرگ تھے، شام کا وقت ہوتا، عشاء کے بعد ایک تسبیح کرتے تھے۔ اس کے مرید نے پوچھا یا شیخ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک جتنی نعمتیں اللہ نے میرے اوپر کی، میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں اور یہ تسبیح پڑھتا ہوں
اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ بولنا کتنی بڑی نعمت ہے، دیکھنا کتنی بڑی دولت ہے، سننا اور سوچنا کتنی بڑی طاقت ہے، کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ آئیے سب مل کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ دنیا اور آخرت کے اندر بے شمار نعمتیں آپ کے اوپر فراوانی کے ساتھ بھیج دے گا۔ وما علینا الا